ہیں آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ ابھی اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں روحانی علاج اور استخارہ، جس کا سیگمنٹ ہے آج کا روحانی علاج۔ آج ہم آپ کے لیے ایک روحانی علاج یا وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ یہ ان مریضوں کے لیے ہے یا آپ کے ان پیشنٹس کے لیے ہے کہ جو بیمار ہیں، لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، یا آپ کا مریض جو ہے وہ آئی سی یو میں ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، یا ڈاکٹرز نے اس کو لا علاج قرار دیا ہے، تو یہ وظیفہ، یہ روحانی علاج آپ کے لیے ہے۔ وظیفہ نوٹ کیجئے، وظیفہ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفت نام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 111 مرتبہ 111 ٹائم پڑھ کر یا پڑھوا کر اول آخر درود پاک کے ساتھ مریض پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے مریض کو پانی پلا دیجئے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے مسلسل کنٹینیوس 21 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے لا علاج مریض شفا یاب ہوں گے، جو تنگ دست ہیں وہ فراخ دست ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو مریض ٹھیک نہیں ہوتے یا وینٹیلیٹر پر ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ شفا کا سبب بنے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ شفا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ آپ نے وظیفے پر عمل بھی کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل مریض شفا یاب ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں، اپنا حسنین بھائی آپ بھی شامل رہیے گا میرے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرض لا علاج ہے۔ حالانکہ دیکھیں، یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، کوئی مرض لا علاج نہیں ہے۔ ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ اللہ پاک نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری کہ جس کا علاج ہی نہ ہو۔ ہاں، ڈاکٹر کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس علاج تک ابھی تک ہم پہنچے نہیں ہیں، یا یہ علاج ہمیں ابھی تک ملا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، شفا دینے والا ہے، اور ہر بیماری کا الحمدللہ عز و جل علاج ہے۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ایک تو موت، اور ایک بڑھاپے میں پہنچ کر جوانی کی تمنا کرنا۔ اللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم عافیت کی دعا کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہر حال میں بس اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور یہ جو آپ کو عمل بتایا گیا، بڑا شاندار یہ وظیفہ ہے۔ اس وقت بھی نہ جانے کہاں کہاں لوگ ہسپتالوں میں داخل ہوں گے، کوئی اپنے گھر میں بیمار پڑا ہوگا، کوئی بستر پر بیمار ہوگا، کوئی اپنے بیڈ پر ہوگا، تو کوئی ہسپتال کے بیڈ پر ہوگا، تو کوئی بیچارہ آئی سی یو میں ہوگا، تو کئی بیچارے ایسے ہوں گے کہ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں گے۔ اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانی فرمائے۔ تو یہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، یہ وظیفہ آپ پڑھیں، پڑھ کر اپنے مریض کے لیے دعا کریں، اور مریض پر ممکن ہو دم کرنا تو دم بھی کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ مگر یہ یاد رکھیے گا ناظرین، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہم وظائف پڑھ کر دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے کلام میں، اللہ پاک کے نام میں، اسماء الحسنی میں ایسی ایسی برکتیں ہیں، ایسی ایسی تاثیریں ہیں الحمدللہ عز و جل کہ مریض روح بصحت ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد سب دور فرمائے۔